Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Ali, your English teacher from Park Garrison Higher Secondary School, Nankana Sahib. Dear students, we hope you are all safe and sound at your home. Dear students, we are going to start our first lecture of English from the 9th class. Lesson number 1, The Savior of Mankind. The Savior of Mankind. اس کے پہلے 3 پیراگراف ہم کلاس میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں. دا سیویئر آف مین کائنڈ. تو اس کا پیراگراف نمبر 4 آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. میں امید کرتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے اور تھوڑا سا اپنا ٹائم ہمارے ساتھ اسپینڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیراگراف اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بورڈ کے امتحان میں پوچھے جاتی چیزیں وہ آپ کو 100% سمجھ میں آ جائیں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور ایک انگلش کا کوٹیشن ہے کہ ایوری تھنگ از ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنی انگلش کی امپرومنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو ٹیکسٹ کو یعنی کہ آپ لیسن کو دھیان سے پڑھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ووکیبلری امپروو ہو جائے، آپ کو ٹینسز آ جائیں، آپ انگلش کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی انگلش پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں. تو یہ ہمارا لیکچر ہے، یہ نہ صرف آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کی انگلش کی امپرومنٹ میں بلکہ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ کو لیسن ہے اس کو بھی سمجھنے میں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی امتحان میں چیزیں پوچھ جاتی ہیں ان سب کو سمجھنے میں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ پیراگراف نمبر 4 ہے. تو سب سے پہلے انگلش کی ریڈنگ میں انگلش کی ٹرانسلیشن میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریڈنگ ہے. تو ریڈنگ جو ہے وہ بائی پریکٹس آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم میں کوئی بھی چیز پڑھیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھ میں آ جائے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اس کا ریڈنگ کرتا ہوں. فرسٹ پیراگراف نمبر 4 ہے اور یہ ہمارا آن لائن پہلا لیکچر ہے. پیراگراف 4 کی ریڈنگ کرتا ہوں میں. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. تو dear students, ریڈنگ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے جو ہے ٹرانسلیشن میں، انگلش کی انڈرسٹینڈنگ میں. آپ درست تلفظ سے اور فلوئنٹ پڑھیں، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو اور آپ کی روانگی بھی درست ہو تو پھر آپ بیسٹ ریڈر بن پاتے ہیں. تو یہ کلاس میں آپ کی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں تو آپ نے بھی گھر میں سب سے پہلے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے 2 to 3 ٹائم، اور جب تک کہ آپ اس کو فلوئنٹ نہ پڑھیں، مطلب آپ کہیں پر رکے نہ پڑھتے. تو اب سیکنڈ فیز ہے اس کا بھی، آپ اب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. پہلی لائن ہے when Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. یہاں تک یہ ایک سینٹینس بنتا ہے. You can see یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک یہ ایک سینٹینس بن رہا ہے. تو ایک سینٹینس جو ہے وہ ایک لمبا سینٹینس ہے، لانگ سینٹینس ہے. تو لانگ سینٹینس کے ہم پورشن بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس پارٹس ہیں. یہاں پہ دیکھیے گا آپ کو یہاں پر پنکچویشن مارک کوما نظر آ رہا ہے. تو کومے تک جو ہے وہ ایک گروپ آف ورڈ ہے. When Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، یہ ایک گروپ آف ورڈ ہے. اب یہ گروپ آف ورڈ کو ہم نے پڑھا ہے کلاس میں، میں یہاں پہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ تو گروپ آف ورڈ یا تو یہ کلاس ہو سکتا ہے یا فریز ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر تو اس میں اس گروپ آف ورڈ میں کوئی بھی ہیلپنگ ورب پریزنٹ ہے، ہیلپنگ ورب کو آپ جانتے ہیں، میں اگین سے آپ کی ہیلپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. از، ایم، آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، ول، شیل، کین، کوڈ، وڈ، شوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، آرٹ. دیز آر دی 18 مین ہیلپنگ ورب. ٹھیک ہے، تو ان میں سے اگر کوئی بھی ہیلپنگ ورب اس گروپ آف ورڈ میں موجود ہے تو یہ گروپ آف ورڈ کلاس کہلائے گا، ادروائز فریز. تو لیٹس چیک. تو یہاں پہ پڑھتے ہیں when Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age. Yes, obviously you find it out. Was is a helping verb here. تو was, because of was، یہ جو گروپ آف ورڈ ہے آپ کا کلاس کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. on behalf of was، اگر ہیلپنگ ورب یا ورب دونوں میں سے ایک چیز پریزنٹ ہو
ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ پہلا جو ہے گروپ آف ورڈ آپ کا کلاس کہلاتا ہے. کلاس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہوتی ہے, کلاس از اے پارٹ آف دی لارجر سینٹینس which have its own subject and verb. جس کا اپنا سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ کلاس ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑے سینٹینس کا حصہ ہے. تو یہ کلاس ہے. اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو گرامیٹیکلی طور پر سمجھ لیا کہ یہ اس کی گرامر میں کیا پوزیشن ہے, کیا اس کی لوکیشن ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور ٹرانسلیٹ بھی ایسے ہی کرنا ہے. بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک پورا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دا رانگ وے, رانگ وے. اس طرح سے بالکل ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. جب بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ 3 سے 4 لفظ پڑھیں اور دین اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. دس از دا ایزیسٹ وے ٹو ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. تو وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 ایئرز آف ایج, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 ایئرز ہو گئی, یعنی 38 برس کی ہوگی, 38 برس کی ہو گئی. اور آپ جب یہ لکھنا ہے تب بھی ہم نے ایسے ہی لکھنا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس کی ہوگی, آگے کوما ڈالنا ہے. جو پنکچویٹڈ مارک یہاں پہ آپ کی ٹرانسلیشن میں بھی وہی مارک آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا, یہ اس کا گرامر کے لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگلا جو اس کا کلاس پڑھتے ہیں اگلا گروپ آف ورڈ کیا ہے. ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن. ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, کین یو سی any helping verb or verb in this group of word? Look carefully and find it out. He spent most of his time in solitude and meditation. And know one thing, کہ اگر سبجیکٹ کو آپ پہچان لیں, you know very well کہ جب بھی کوئی سٹارٹنگ ورڈ ہوتا ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے, اور آفٹر دی سبجیکٹ ڈیفینیٹلی یا تو ہیلپنگ ورب ہوگا یا ورب ہوگا. تو یقیناً آپ نے ڈھونڈ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہی اسپینٹ. تو اسپینٹ یہاں پر جو ہے وہ ورب ہے. ٹھیک ہے. اسپینڈ یہ ورب کی کون سی فارم ہے, کیونکہ ہیلپنگ ورب اور ورب ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ٹینس ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسپینڈ جو ہے ورب کی جو اس کی پہلی فارم ہوتی ہے اسپینڈ, سیکنڈ فارم ہے اس کی سپینٹ, اور تھرڈ فارم ہے اس کی سپینڈ. ٹھیک ہے جی. خرچ, گزارنا یا خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی چیز اسپینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی لائف ہے, پیسہ ہے, کچھ بھی چیز ہے, تو اس کو بولتے ہیں اسپینڈ. تو اسپینڈ از دا سیکنڈ فارم آف ورب, اور آن بہاف آف دی سیکنڈ فارم. آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ یہ سیکنڈ فارم جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آتی ہے. تو ایک تو آن بہاف آف پریزنس آف دس ورب, یہ گروپ آف ورڈ ڈیفینیٹلی کلاس کہلائے گا. اور دوسرا اگر یہ پوچھوں کہ یہ کون سے ٹینس سے ریلیٹ کرتا ہے, تو سیکنڈ فارم ول ٹیل یو کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم, آپ زیادہ تر وقت گزارتے تھے, اسپینڈ گزارتے تھے, موسٹ آف ہز ٹائم اپنا زیادہ تر وقت کہاں پر, ان سولیٹیوڈ تنہائی میں, اینڈ میڈیٹیشن اور غور و فکر میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ دو ورڈ جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ امتحان میں آپ کو جو ہے آبجیکٹیو ٹائپ کا کوشچن پوچھا جاتا ہے. اس میں آپ نے ورڈس میننگ بتانے ہوتے ہیں اور اسپیلنگ بتانے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں ورڈز ہی وہاں پر کبھی میننگز میں اور کبھی اسپیلنگ میں پوچھے جاتے ہیں. تو ان کو علیحدہ سے اپنے کاپی پر لکھنا ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے. سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن, تنہائی اور غور و فکر. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ کیا بن گیا, آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. تو اگلے جو آپ نے وہاں تک ترجمہ لکھا اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. تو یہاں تک آپ کا ایک سینٹینس کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم کمپلیکس سینٹینس بھی بولتے ہیں, جو کہ بہت سارا یعنی کلاسز اور فریزز پر مشتمل ہوتا ہے, وہ ایک کمپلیکس سینٹینس ہوتا ہے. تو یہاں تک ایک آپ کا سینٹینس ہو گیا. اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. ان دی کیو آف ہیرا he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Another large sentence, ایک اور بڑا سینٹینس آپ کے پاس آ گیا. تو آپ یہاں پہ دیکھیے گا, in the cave of Hira, here is a comma, punctuation mark, comma. آپ نے یہاں پہ رکنا ہے.
اور جج کرنا ہے ان دی کیو آف ہیرا کیا یہ کلاس ہے یا فریز ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا, آپ کو بتایا کہ کلاس جو ہوتا ہے اگر تو اس میں اس گروپ آف ورڈ میں ان الفاظ کے مجموعے میں اگر تو ہیلپنگ ورب یا ورب ہے تو آپ نے شورٹ شارٹ کہہ دینا کلاس ہے, اگر نہیں ہے تو یقیناً وہ فریز ہوگا اور آپ نے اس کو ڈیلیبریٹلی فریز ہی کہنا ہے. تو چیک کرتے ہیں یہاں پر ان دی کیو آف ہیرا از دیئر ہیلپنگ ورب اور ورب ان دس گروپ آف ورڈ؟ نو, دیر از نو ہیلپنگ ورب اور ورب, اور بیکاز آف دس گروپ آف ورڈ از اے فریز. تو ان دی کیو آف ہیرا یہ فریز ہے, اور یہ کلاس اور فریز میں ایسے ہی نہیں آپ کو ایکسپلین کر رہا, ایک تو آپ کو یہ لینگویج میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں, اور دوسرا یہ آپ کا سلیبس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, 9 سے لے کر پورے 10 تک یہ چیزیں بار بار وہ پوچھتا ہے, اور یہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہے, ایم سی کیوزز میں بھی آتی ہیں آپ کو, تو اس وجہ سے آپ کو ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کر رہا ہوں میں. ان دی کیو آف ہیرا غار ہرا میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا, ان دی کیو آف ہیرا غار ہرا میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا, کوما یہاں تک آپ نے لکھ دینا, اس کے بعد لکھنا ہے ہی یوزڈ ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر. یوزڈ ٹو ریٹائر, یہ کوئی بھی عادت ہے آپ کی پاسٹ کی عادت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا اظہار یوز ٹو کہہ کے کرتے ہیں. آئی یوز ٹو پلے کرکٹ, میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہی یوز ٹو ریٹائر ان کی یعنی کہ جو بھی عادت ماضی کی عادت ہے آپ یوز ٹو کہہ کے کہہ سکتے ہیں, اور یوز ٹو سیکنڈ فارم بھی ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے. ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر, آپ پانی اور خوراک کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے تھے. ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے قیام کر لینا. ٹھیک ہے, جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں مطلب آپ قیام کر لیتے ہیں, ایک جگہ پر رک جاتے ہیں, آپ ایکٹیو نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی, تو آپ قیام کرتے تھے, اس کا ترجمہ کیا کریں گے, قیام کرنا. ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر, آپ پانی اور خوراک کے ساتھ قیام کرتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس, اب ڈیز جو ہوتا ہے وہ ڈے کا ترجمہ دن کریں گے, اور ڈیز ویکس ہوتے ہیں, ہفتے ہوتے ہیں, ہفتوں گزار دیتے تھے. اینڈ ویکس, اور ویکس مہینوں گزار دیتے تھے, یعنی کہ بہت زیادہ وقت آپ گزارتے تھے ان دی ریممبرنس آف اللہ المائٹی, اللہ عز و جل کی یاد میں. دیکھیے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یعنی کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہونے کے باوجود اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں گزارتے تھے, اور ہمارے لیے وہ گڑ گڑاتے اور روتے تھے. تو ہم کتنا وقت اپنے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں, کتنا وقت اسپینڈ کرتے ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں, یہ آپ نے خود سے دیکھ رہے ہیں. اور آپ کی یہ پریکٹس بھی ہونی چاہیے کہ آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, اب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ نمازوں کا شیڈول اپنا بہتر کریں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کی اسٹڈی کا شیڈول بہتر کریں. تو اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس, اور ہفتوں اور مہینوں گزار دیتے تھے ان دی ریممبرنس آف اللہ المائٹی. تو ریممبرنس از اے امپورٹنٹ ورڈ. ٹھیک ہے جی, اس کے اسپیلنگ کے لحاظ سے بھی اور میننگ کے لحاظ سے بھی آپ نے دونوں کے لحاظ سے اس کو یاد کرنا ہے, اور علیحدہ کاپی پر لکھنا بھی ہے اس کو. اینڈ ریممبرنس آف اللہ المائٹی. ٹھیک ہے جی, تو یعنی کہ اللہ عز و جل کی یاد میں ہفتوں اور مہینوں گزار دیتے تھے. تو یہ پیراگراف ایک اور لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈفرینٹ بورڈز میں آ چکا ہے. میں نے یہ بورڈز مینشن کر دیے ہیں کہ یہ جو ہے سرگودا بورڈ میں آیا ہے 2014 میں, اور گجرانوالا بورڈ میں 2015 میں آیا. تو ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ لاہور بورڈ کی زینت بن جائے. تو آپ نے اس کو نہایت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے, اور اس میں جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے اس کو علیحدہ سے لکھنا ہے, اور جو ہے اس کے ورڈز میننگ کو جو آپ کو امپورٹنٹ بتائے گی وہ علیحدہ سے لکھنے ہیں, اور اس کو لکھ کر آپ نے اس کو باقاعدہ اسکول کے نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے. آپ کا یہ ہوم ورک چیک ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی کیوری ہے تو یو کین آسک ود می آن دی موبائل فون یعنی کہ آف دی پاک گارجن ہائر سیکنڈری اسکول. تو آپ ہم سے رابطہ کر کے کچھ بھی کیوری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اللہ حافظ.